بچوں، ہم نے پچھلی جماعتوں میں شہریت کی کتابوں میں ہم نے قوانین کی ضرورت کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھ لی ہیں۔ خاندان، اسکول اور اپنے گاؤں یا شہر کے کام کاج باقاعدگی اور آسانی سے چلانے کے لیے ہمیں قوانین اور ضابطوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بچوں، ہر خاندان کے قوانین نہیں ہوتے، لیکن خاندان کے افراد کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے اس کے لیے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اسکول میں داخلے، یونیفارم اور پڑھائی کے سلسلے میں بھی قوانین ہوتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں کے بھی ضابطے اور قوانین ہوتے ہیں۔ بچوں، ہمارے گاؤں یا شہر کے معاملات بھی تو قوانین کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک کے معاملات بھی قوانین کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ خاندان، اسکول، گاؤں یا شہر کے قوانین محدود نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے قوانین یہ وسیع نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بچوں، اب ہم دیکھیں گے دستور کا مفہوم۔ ملک کے معاملات سے متعلق قوانین یا ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ ملک کے کام کاج سے متعلق قوانین کی تحریر دستاویز یعنی دستور عوام کے ذریعے منتخب کردہ نمائندے پر مشتمل حکومت یا سرکار تشکیل پاتی ہے۔ حکومت پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ دستور کے درج قوانین کے مطابق ہی کام کاج چلائے۔ دستور میں درج قوانین یا ترمیمات بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ حکومت دستور میں درج قوانین سے ٹکرانے والا دیگر قوانین نہیں بنایا جا سکتا۔ اب ہم دیکھیں گے دستور کے قوانین کے موضوعات۔ دستور میں درج قوانین مختلف موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، مثلاً شہریت، شہریوں کے حقوق، شہریوں اور حکومت کے درمیان تعلقات، حکومت کی قانون سازی کے موضوعات، انتخابات، حکومت کے حدود اور حکومت کے اختیارات وغیرہ۔ دستور ہند کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانے کے اصول بہت سے ممالک نے اپنائے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف ممالک کے دستور کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ، ثقافت، سماجی ڈھانچہ اور روایت الگ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس ملک کی ضرورت اور مقاصد متعین ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا دستور بناتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہو امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کا کام کاج دستور کے مطابق ہی چلتا ہے، لیکن دونوں ممالک کے دستور الگ الگ ہیں۔ مثلاً امریکہ کا دستور صرف 7 نکاتوں پر مشتمل ہے، لیکن 225 برس گزر جانے کے باوجود امریکہ کا حکومتی کام کاج اس دستور کے مطابق ہی چلتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے دستور کی ضرورت کیوں ہے۔ دستور میں درج قوانین یا ضابطوں کے مطابق حکومتی کام کاج چلانے کے کئی فائدے ہیں۔ حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کاج چلانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حاصل حقوق اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ دستور میں شہریوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حکومت شہریوں کے ان حقوق کو چھین نہیں سکتی، اس لیے ان کے حقوق اور آزادی محفوظ رہتی ہے۔ دستور کے قوانین کے مطابق حکومت کا کام کاج چلانا قانون کی حکمرانی قائم کرنے جیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اقدار کا ناجائز استعمال یا منمانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دستور کے مطابق حکومت کام کاج کے پیش نظر حکومت پر عام انسان کے اعتبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ حکومت کام کاج میں شریک ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ حکومت کام کاج میں عام انسان کی بڑھوتری ہوئی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ دستور اپنا ملک کے سامنے کچھ سیاسی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس طرح دستور میں شہریوں کے فرائض کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی ذمہ داریوں کا بھی تعین ہوتا ہے۔ بچوں، اب ہم دیکھیں گے حکومت امور یعنی کیا۔ حکومت امور میں کن باتوں کا شمار ہوتا ہے؟ ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، بیرونی حملوں سے ملک کی حفاظت کرنے سے لے کر غریبی دور کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، تعلیم اور صحت کے سے متعلق خدمات، صنعتوں اور کارخانوں کو فروغ دینا، کمزور طبقات کا تحفظ،
خواتین، بچوں اور آدیواسیوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے تک کے بارے میں حکومت کو قانون سازی کرنا ہوتا ہے۔ قانون سازی پر عمل آوری کے ذریعے سماج میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید دور میں حکومت کو خلائی تحقیق سے لے کر عوامی صفائی تک کے معاملات میں فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ اسے ہم حکومت کا امور یعنی حکومت کا کام کاج کہیں گے۔ دستور کے مفہوم اور اس کی ضرورت کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم بھارت کی دستور سازی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں اب ہم دیکھیں گے دستور سازی کا پس منظر۔ بھارت کی دستور سازی کا کام 1946 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ تحریک آزاد کی رہنماؤں کا ماننا تھا آزاد بھارت کی حکومت کا کام کاج انگریزوں کے تیار کردہ دستور کے مطابق نہیں بلکہ بھارتیوں کے دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ لہٰذا بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کمیٹی کا نام تھا دستور ساز مجلس۔ اب بچوں ہم دستور ساز مجلس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے ملک پہ انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریزوں نے انتظامی سہولت کے لحاظ سے ملک کو صوبہ بمبئی، صوبہ بنگال، صوبہ مدراس ان 3 علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان علاقوں کے انتظامی امور کی دیکھ بھال عوامی نمائندوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ کچھ علاقوں کی انتظامی امور مقامی راجاؤں کے ذمہ تھا۔ اس طرح دستور ساز مجلس میں ان علاقوں کے خود مختار ریاستوں کے نمائندے شامل تھے۔ دستور ساز مجلس میں کل 299 نمائندے تھے۔ بچوں اب ہم دیکھیں گے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے خدمات۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر دستور ساز مجلس کی مسودہ کمیٹی کے صدر تھے۔ انہوں نے مختلف ممالک کے دستور کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے دن رات سخت محنت اور غور و فکر کے بعد دستور کا مسودہ تیار کیا تھا۔ اس مسودے کو دستور ساز مجلس میں پیش کیا گیا جس میں ہر دفعہ پر سلسلے واری بحث کی گئی، کئی اصلاحات تجویز کی گئی۔ دستور کے مسودہ کو دستور ساز مجلس میں پیش کرنا، اس کے متعلق سوالات کے جوابات دینا، دستور ساز مجلس کے مشورے کے مطابق مسودے میں تبدیلی کرنا اور اسے غلطیوں سے پاک کرنے کا کام ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا تھا۔ بھارت کے دستور کی تیاری میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو خدمات انجام دیے، اسی لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ مکمل دستور تحریر طور پر ہونے کے بعد اسے دستور ساز مجلس میں منظوری حاصل ہوئی اور 26 نومبر 1949 کو یہ دستور تمام بھارتیوں پر نافذ ہو گیا۔ اس لیے 26 نومبر کو یوم دستور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہو ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابو کلام آزاد، سروجنی نائیڈو وغیرہ دستور ساز مجلس کے رکن تھے۔ بچوں 26 جنوری 1950 سے دستور میں درج قوانین کے مطابق ہمارا ملک کی حکومت امور چلانے کا آغاز ہوا۔ اس روز بھارت کا جمہوری ملک کے طور پر وجود عمل میں آیا۔ اس لیے 26 جنوری کو ہم یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بچوں آج ہم نے اپنے دستور کا تعارف اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔